المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مکارم اخلاق سیریز چل رہی ہے. پہلے 7 خلق بیان ہو چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ضمناً وصیت کے اوپر بھی بات ہو گئی، اور آج 8واں خلق ہے مہمان نوازی. یہ مکارم اخلاق میں سے ہے. مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تو یہ سنت ابراہیمی ہے. جس طرح قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، تو قربانی بھی سنت ابراہیمی اور مہمان نوازی بھی سنت ابراہیمی. تاہم نبی علیہ السلام نے بھی ان پر عمل کیا تو یہ سنت محمدی بھی ہیں. تو انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت مہمان نوازی ہے. شریعت بہت خوبصورت ہے. یہ چاہتی ہے آپس میں محبتیں الفتیں قائم رہیں، انسان بے حس بن کے زندگی نہ گزارے، محبتوں کا ایک تعلق ہو. تو اسی تعلق کو بڑھانے میں اور قائم رکھنے میں مہمان نوازی کا بہت بڑا کردار ہے کہ ایک آدمی خوشی کے ساتھ اپنے دوسرے بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو، بڑوں کو، علماء کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلائے، کھانا کھلائے. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کے حقوق میں سے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے اوپر 5 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی دعوت کرے تو وہ قبول کرے. تو دعوت کرنا یہ بھی سنت، اور قبول کرنا یہ بھی سنت. اظہار محبت شریعت اس کو بہت پسند کرتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے اور کہے کہ میں اللہ، لیکن ویسے آپس میں قریبی رشتہ داروں کا حدود شریعت میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کا اظہار، یہ محبت ہے، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے. تو شریعت تو چاہتی ہے کہ لوگ مل جل کر خوشی کا اظہار کریں. یہ مہمان نوازی، بلانا کھانے پہ کسی کا آنا، یہ اصل میں دلوں کو جوڑنے کا ایک بہانہ ہے. پرتکلف دعوت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. بہت زیادہ کھانے پینے ساگ ہی ہو، سوکھا ٹکڑا ہی، خشک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اصل تو جذبہ ہے، اصل تو تعلق کا نبھانا ہے. وہ چیز اس کے اندر اصل ہے. کھانے میں کیا کھلایا، کیا کھایا، یہ ضمنی باتیں ہیں، لیکن اصل چیز تو دل کا تعلق ہے، نیت ہے، محبت ہے، تعلقات کو سنبھالنا ہے، نبھانا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہیں. لیکن ایک آدمی نے دوسرے کو کھانے پہ بلایا، بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، کھانا کھا کے چلا گیا. تو یہ کھانا کھلانا تو ہو گیا، لیکن یہ عبادت کیسے بنے؟ یہ کھانا عبادت بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے اگر اس کو قرآن اور حدیث کے بارے میں معلومات ہوں اور بزرگوں کے واقعات اس کے ذہن میں ہوں، آداب دونوں طرف ذہن میں ہوں. تو یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے. ہمارے یہاں گیٹ ٹوگیدر ایک ہوتا ہے، چلو بھی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں. کبھی کسی ہوٹل میں کر لیتے ہیں، کبھی کسی گھر میں کر لیتے ہیں، کبھی کسی گھر میں کر لیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ گیٹ ٹوگیدر کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا. انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہی، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. اب یہی گیٹ ٹوگیدر عبادت بن جائے، اس کے لیے پھر ہمیں شریعت کے علم کی ضرورت ہے. مہمان کے لیے بھی آداب ہیں اور میزبان کے لیے بھی آداب ہیں. جب دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے آداب کا خیال کریں گے تو یہ گیٹ ٹوگیدر عبادت بن جائے گا، جنت کے درجات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی شروع کی. اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے اندر 3 خاص صفات ایسی تھیں
جس کی وجہ سے ان کو خلیل اللہ بنایا گیا۔ اور بھی روایات ہیں، ایک جگہ یہ بات ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی تھیں؟ وہ لوگوں کو سلام کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں انسان کو اللہ کا قرب دے دیا کرتی ہیں۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ سند کے اعتبار سے تو بہت زیادہ مستند نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اتنا اہتمام ہوتا تھا، مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کھانا کھانا ہوتا مہمان کو بلاتے، تلاش کرتے، کبھی دور بھی اگر جانا پڑے تو مہمان کو دور سے تلاش کر کے لاتے، پھر کھانا کھاتے مہمان کے ساتھ۔ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ملا ان کو، 70 سال کا بوڑھا تھا۔ اس کو لے آئے، کھانے کے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ آپ شروع کرنے لگے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ، اور اس نے نہ پڑھا۔ فرمایا کہ بھئی بسم اللہ پڑھو۔ اس نے کہا بھئی کون اللہ؟ میں نہیں جانتا اللہ کون ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید خالص والے تھے، حنیف تھے۔ ان کو بڑا غصہ ہے، کیسا بندہ اللہ کا نام لینے سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کو اٹھا دیا، وہ چلا گیا۔ ادھر سے فرشتہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، ابراہیم 70 سال سے وہ مجھے نہیں جانتا، میں نے تو ہمیشہ اسے کھلایا، تم نے ایک دفعہ نہیں کھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دم خیال آیا، فوراً تلاش کیا، اور تلاش کے بعد جب وہ ملا، اس کو کہا آؤ بھی کھاؤ۔ کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے منع کر دی، پہلے بلایا پھر اٹھایا، اب پھر بلاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجہ بتا دی کہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے۔ تو وہ بوڑھا بہت حیران ہوا کہ اچھا اتنا کریم پروردگار ہے، تو اس نے کلمہ بھی پڑھا اور دعوت بھی کھائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اب اس پورے ٹاپک میں نا کہیں مہمان کے آداب چلیں گے، کہیں میزبان کے، ساتھ ساتھ باتیں چلتی رہیں گی۔ مہمان کی خدمت یہ میزبان کو کرنی چاہیے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی کچھ نہ کچھ خدمت خود بھی کرے۔ گو خادم ہیں، کام کرنے والے ہیں، 7 لوگ اور ملے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ یہ بھی خیال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف دوسروں پر ہی امید رکھے کہ وہی سارا کچھ کر دیں، یہ پلیٹ بھی ہاتھ میں نہ دے سکے اور یہ زبان سے بھی کچھ بول نہ سکے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ آپ سے ملنے آیا ہے نا، آپ کے گھر آیا ہے، تو آپ اپنائیت کا اظہار ضرور دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان جاء بعجل حنیذ، کہ جب ان کے ہاں مہمان آئے تو وہ بچھڑے کا جو بھنا ہوا گوشت تھا خود لے کر آئے۔ تو خود بھی کچھ محنت کرنا یہ اچھی بات ہے۔ پھر نجاشی بادشاہ کا ایک وفد آیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، تو صحابہ نے ان کی خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، بنفس نفیس شریک ہوئے ان کا خیال میں، مہمانداری میں۔ صحابہ نے کہا ہم غلام حاضر ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ فرمایا کہ نجاشی نے ہمارے صحابہ کا، ہمارے ساتھیوں کا اکرام کیا تھا، تو میں اس کے بدلے نجاشی کے ساتھیوں کا اکرام کر رہا ہوں۔ تو خود شریک ہونا یہ میزبان کے آداب میں سے ہے، تاکہ محبتیں بڑھیں۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر، ان کے ہاں اگر کوئی صاحب نسبت مہمان آ جاتا، صاحب نسبت کن کو کہتے ہیں؟ جو مشائخ ہوتے ہیں، کسی بزرگ سے اجازت یافتہ، کہ ہمارے بعض بزرگ ایسے گزرے، ان کے ہاں اگر کوئی صاحب نسبت مہمان آ جاتا تو اس کا کھانا اپنے گھر کے کچن سے جو لے کر آتے، بجائے ہاتھوں کے سر کے اوپر لے کر آتے تھے۔ اس کی عظمت یا محبت یا عقیدت یا احترام میں، ہاتھوں میں بھی لا سکتے تھے، لیکن احترام کی وجہ سے سر پہ لاتے تھے اٹھا کے، کہ اللہ نے مجھے صاحب نسبت مہمان کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ تو مہمان نوازی مکارم اخلاق میں سے ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے
اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسندیدہ ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں. سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں. اب اس میں دو مطلب محدثین نے لکھے. ایک تو یہ لکھا کہ زیادہ لوگ جمع ہوں، انسان جتنے زیادہ لوگوں کو جمع کر سکے تو زیادہ لوگ جمع ہوں. اور دوسرا یہ لکھا کہ بڑے بڑے برتن ہوں. آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی پلیٹ، جراثیم کا ڈر اتنا، اور کرونا کے آنے کے بعد تو اور زیادہ مسائل کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پلیٹ، بس دور ہی رہو، ایک پلیٹ میں ہی دو آدمی شریک ہونا مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو محدثین نے لکھا کہ بڑے برتن بھی ہوں. اب کتنے بڑے برتن ہوں؟ الحمدللہ ہمارے بچپن میں ہم نے بہت دفعہ ایسا ہوا، اکثر ہی ایسا ہوتا تھا، ایک بڑی گول تشتری تھی، اس میں کھانا کھاتے تھے. امی ابو چاروں بہن بھائی بیٹھ جاتے تو ایک ہی اس میں کھانا کھاتے تھے. اور اکثر اوقات کالی دال چاول ایک زمانہ تھا، میری فیوریٹ ڈش تھی. اب تو ڈاکٹروں نے چاول بھی منع کر دیا، بڑا گوشت بھی منع کر دیا طبیعت کی وجہ سے. تو وہ جناب ایک ہی اس میں کھاتے تھے اور برسوں کھایا. تو بڑا برتن ہو، مل جل کے کھانا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ اگر کھانا کھائیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ہاتھ سے کھانا کھانا، شاہ فیصل کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ یہ گئے پتہ نہیں امریکہ یورپ کہاں، تو وہاں پہ کھانے کا وقت ہوا تو دعوت تھی. انہوں نے جناب بسم اللہ پڑھی، ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب ہاتھ سے کھانا کھا رہے ابھی تک. کوئی کانٹے ہوں، چمچے ہوں، کوئی سٹائل ہو، ذرا پتہ لگے کہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیا ایسے ہی شروع کر دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے کھانا نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے. وہ سارے چپ ہو گئے. تو اکٹھے کھانا کھانے میں برکتیں بہت زیادہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندازہ کرو بھی کتنا بڑا برتن ہوگا، زیادہ سے زیادہ بڑا برتن کتنا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتا ہے؟ 10 آدمیوں کا، 20 آدمیوں کا، 15 آدمیوں کا، کوئی اندازہ؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی 50 آدمیوں کا. اچھا جی، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی شریف کے باہر ایک برتن رکھا رہتا تھا بہت بڑا، پورا اونٹ ذبح کر کے تیار کر کے پکا کے اس میں ڈال دیا جاتا، اور صحابہ کرام کھاتے تھے. اونچا اتنا وہ تھا کہ گھٹنوں کے بل ہو کے کھانا پڑتا تھا، نیچے بیٹھ کے تو کھا ہی نہیں سکتے تھے، ہاتھ ہی نہیں جا سکتا تھا، اور چار طرف لوگ بیٹھ جاتے اور کھانا کھا لیتے. تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کا یہ عمل ہے. اور عربوں میں آج بھی یہ تشتری کی روایت کہیں نہ کہیں موجود ہے. وہ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا کھاتے، ایک ایک وقت میں 8-8 آدمی. اب تو اللہ کرے عمرے کے راستے کھلیں. اس سال تو ہم لوگ عمرے پہ نہیں جا سکے یہ کرونا کے حالات کی وجہ سے. پچھلے سال الحمدللہ 2020 میں جنوری میں جانا ہوا. تو حرم مکی میں مولانا مکی صاحب جو بیان دیتے ہیں نا، ان کے گھر بھی جانا ہوا. انہوں نے مندی کی دعوت کی. اب ایک ٹیبل میں، راؤنڈ ٹیبل تھی، اندازہ بتا رہا ہوں 8-9 آدمی ہوں گے، اور جتنی ٹیبلیں تھیں سب میں 8-9 آدمی تھے. ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں. تو مکی صاحب نے مجھے اپنی ٹیبل پہ بٹھایا، بیٹھا تو ایک پرات آئی، مندی آتی تھی اس میں، اور وہ 8 آدمی یا 9 آدمی جتنے بھی اس ٹیبل میں تھے نا، اسی میں سے سب کھا رہے تھے، اور اسی کو پھر ریفل بھی اسی کو کیا جا رہا تھا. تو عرب میں الحمدللہ کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود ہے. ہمارے معاشرے میں تو شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں کھانا ہو، کوئی دعوت ہو، اور ایک ٹیبل لگی ہوئی ہو، اس میں 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایک برتن میں سب کھا رہے ہو. اس میں برکت بھی ہے، حدیث کا ثبوت بھی ملتا ہے، صحابہ کے عمل میں بھی ہے، اور اس میں کھانا ضائع بھی کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ہر آدمی اپنی الگ الگ پہاڑی بنا لے تو معاملہ کچھ اور. جب اکٹھے مل کے کھانا، یہ محبتیں بڑھتی ہیں. تو گزشتہ سال الحمدللہ ان کے ہاں یہ کھانے کا موقع ملا، اور دعوت تھی ان کے ہاں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی
ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ، اور اب تو پلیٹ بھی وہ آ گئی کیا اسے کہتے ہیں، ڈسپوزیبل، دھونے کا بھی چکر کوئی نہیں. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ گھر میں مہمان خانہ بنائے، ایک گیسٹ ہاؤس ہو، گیسٹ روم ہو، کہ بھئی یہ مہمان کی جگہ. اور عام طور سے الحمدللہ ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہے، لیکن اس کی نیت کر لے کہ بھئی مجھے مہمان کا اکرام اس لیے کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، تو عبادت ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ایمان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. پوچھا حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور لوگوں سے خوش کلامی کرنا، سلام کرنا. کھانا کھلانا حج مبرور کے اندر ہے. اب کھانا کس کو کھلائے؟ بڑے ہوتے ہیں لوگ، کس کو کھلائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ ہی کھائیں، نیک اور متقی لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بعض جگہ فاسق فاجر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، مختلف نام پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، میوزک بھی ہوتا ہے خوب، اور کیا اسے کہیں گے، ہلا گلا، اس طرح بڑی چیزیں ہوتی ہیں انجوائمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو شریعت نے ایسی چیز کو پسند نہیں کیا. اس پر عبادت کا ثواب ملنا مشکل. خرچہ تو ہو رہا ہے، کھانا تو کھلا رہا ہے. پاکیزہ ماحول میں کھانا ہو، سنت کے مطابق ہو، گناہوں سے بچ کے ہو، میوزک نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، اور پھر نیک لوگوں کو کھانا کھلانا، علماء کو کھانا کھلانا، یہ عبادت ہے. واضح حدیث موجود کہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے سوائے اس کے کہ متقی. یہ متقی کے لفظ حدیث میں موجود ہیں. نیک لوگوں کو کھانا کھلانا کیوں بھئی؟ علماء نے لکھا نیک لوگ کھانا کھائیں گے، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی ذکر مراقبہ کرے گا، کوئی اور کچھ اچھا کام کرے گا. فاسقین اور فاجرین کو، فاسق و فاجر کو کھلائیں گے، وہ پھر گناہ کے کام کریں گے، تو ہم ان کے گناہوں کے کاموں میں ان کو، ان کی جسمانی صحت کو، ان کی جسم کو انرجی دے رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں کھانا کھلانے کی وجہ سے، تو ہم سبب بن رہے ہیں. اور نیک لوگوں کو جب قوت ملے گی کھانا کھانے سے، وہ نیک اعمال کریں گے تو اس کا سبب ہم بن گئے، ہمیں بھی اجر مل جائے گا. تو نیکوں کی نیکی میں ہمیں حصہ مل گیا، برے لوگوں کی برائی میں حصہ مل سکتا ہے، تو ہمیں نیکوں کو ہی کھانا کھلانا چاہیے. ایک بڑی مزیدار بات ہے، مہمان کی پسند کا کھانا بنانا. مہمان کی پسند کا کھانا بنانا یہ بڑی پیاری بات ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کر دینا، اس سے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. کہ جس نے کسی مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ حدیث ہے. اب علماء کیا کرتے ہیں، بہت سارے علماء اور جو دین کو سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر بے تکلف ہو کے پوچھ لیتے ہیں مہمان سے بھئی آپ کو کیا پسند ہے، آپ اپنی پسند بتا دیجئے. وہ اپنی پسند بتا دیتا ہے تو وہ اپنی جائز پسند بتاتا ہے، یہ اس کی جائز خواہش پوری کرتے ہیں، ادھر گناہوں کی معافی. تو ایک تو یہ بات آ گئی. تو میزبان اگر پتہ کروائے، ہم سے کبھی میزبان کوئی پوچھے، یا ہم کسی مہمان سے پوچھے جب ہم میزبان ہوں، جب میزبان مہمان سے پوچھے کہ آپ آ چکے ہیں اور آپ کو کچھ کھلائیں، یا 2-4 دن پہلے پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے اس دن آنا ہے آپ کو کیا کھلائیں، تو مہمان کو چاہیے کہ بے تکلفی کے ساتھ پوری بات بتا دے. نہیں جی بس جو ہوگا کھا لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میزبان اگر پوچھ رہا ہے بھئی آپ کی کیا پسند ہے، تو انسان کو چاہیے کہ بتائے. ایک تو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. پھر یہ تو میزبان نیت کرے نا. اچھا مہمان بھی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور نقطہ لے سکتا ہے بڑا مزیدار. وہ کیا؟ مہمان یہ سمجھے کہ یہ میری جائز خواہش پوری کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروائے گا. مہمان یہ سمجھے کہ میزبان مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کھائیں گے آپ، تو یہ میری جائز خواہش کو پورا کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو اس جائز خواہش کو پورا کروانے کا سبب تو میں بن رہا ہوں نا، تو میری بھی ہو جائے گی. اس کو کیسے پتہ لگے کہ میری خواہش کیا؟ بتاؤں گا تو پتہ لگے گا نا. تو میں اس کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہوں، تو میرا بھی کام بن جائے گا. تو پھر نیتیں تو بڑھاتے چلے جاؤ، اللہ
تو بہت بڑے مہربان اور کریم ہیں، بڑا اچھا گمان رکھے، تو اس طریقے سے یہ عبادت بن جاتی ہے۔ میزبان اگر کسی کو مہمان کے طور پر گھر بلائے تو مختلف نیتوں کو جمع کرے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ نفل اعمال میں ایک عمل میں مختلف نیتیں کرنے کی گنجائش ہے۔ نفل نماز ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، اگر صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ، مختلف نیتیں جمع کر سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی بھی جمع کر لی، صبح کا وقت ہے اشراق یا چاشت کی نیت بھی جمع کر لی۔ بھئی 2 نفل پڑھنے ہم نے صبح اشراق کے موقع پہ، اشراق کی نیت بھی کر لیں، اسی میں صلاۃ الشکر بھی، صلاۃ التوبہ بھی، صلاۃ الحاجت بھی، اس طرح مختلف نیتیں جمع کی جا سکتی ہیں نفل میں۔ کپڑا پہننے میں بھی مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بس کپڑا ہے پہن لیا، اللہ خیر صلی اللہ، پتہ نہیں نیت کیا چیز ہوتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، بھئی میں نے عبادت کے لیے کپڑے پہنے، اللہ کی نعمت کا اظہار کے لیے کپڑے پہنے، سطر کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنے، اتباع سنت میں کپڑے پہنے، پھر مشابہت میں نے من تشبہ بقوم فہو منہم، میں نے جن سے مشابہت چاہنی ہے، جن کے ساتھ میں قیامت کے دن ہونا چاہتا ہوں، ان جیسے کپڑے پہنے۔ ہم کپڑے کیسے پہنے، لباس کیسا بنایا کریں، ہم لوگ اپنا لباس کیسا بنایا کریں؟ سادہ سا اصول، قیامت کے دن جن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں ان جیسا لباس بنا لیں، اللہ خیر صلی اللہ، سادہ سی بات۔ اب آپ خود بندہ خود سوچ لے۔ تو بہرحال میزبانی کے اندر بھی مختلف نیتیں۔ پہلی نیت کہ اللہ کا حکم، کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، یہ ایک نیت ہو گئی۔ دوسری نیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی، 2 نیتیں ہو گئیں۔ تیسری نیت کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، 3۔ چوتھی نیت یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، 4۔ 5ویں نیت کہ مہمان کی عزت افزائی، مومن کی عزت افزائی، جو آ رہا ہے یہ مومن ہے تو میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ اگلی نیت مومن کی، کہ مومن کے دل کو خوش کرنا، جب کسی کو کھلائیں گے پلائیں گے بٹھائیں گے تو دل خوش ہوگا نا، تو یہ ایک الگ نیت ہے۔ ایک اور نیت مومن کے دل کے غم کو دور کرنا، یہ بھی نیت ہے۔ جب بندہ آتا ہے، سفر سے آیا، کہیں سے چل کر آیا، بھوک ہے، کوئی اس کو پریشانی ہے، جب کھائے گا پیے گا تو غم بھی اس کا دور ہو جائے گا۔ اور ایک نیت یہ کہ مومن بھائی سے ملاقات میری ہو جائے گی، یہ الگ مستقل نیت ہے، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ کہ مجھے یہ کھانا کھلانے سے جنت میں، مجھے یہ کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اور نیک لوگوں کی مشابہت جو ہے وہ ہو جائے گی، مکارم اخلاق پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح نیتیں جمع کرنے سے کھانا ایک کھلایا اور کئی نیتوں کی وجہ سے جو ثواب ہے وہ ملٹیپلائی ہو گیا، بہت بڑھ گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی، وہ عبادت بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے مہمان نوازی کے اندر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جو اللہ پر اور اس قیامت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن اللہ سے ملنا چاہتا ہے، ملاقات اچھی چاہتا ہے، تو مہمان کا اکرام کرے، فلیکرم ضیفہ۔ اور مہمان نوازی کے حق کے بارے میں آتا ہے، فرمایا حدیث کے اندر کہ جو اللہ سے ملاقات اور قیامت کے دن، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان نوازی فرمایا 3 دن ہے، یہ اصول بتا دیے، دونوں طرف کے جب لوگ اصول پر عمل کریں گے تو پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ مہمان نوازی 3 دن ہے، اور اس میں سے پہلا دن جو ہے نا، جو 24 گھنٹے پہلے ہیں، 1 دن اور 1 رات، اس میں انسان خاص اہتمام کرے اپنی طرف سے بھرپور، اور 2 دن ذرا تھوڑا روٹین سے بہتر رہے، تو 3 دن مہمان نوازی، اور 3 دن کے بعد فرمایا اگر گھر والے خشک روٹی کھاتے ہیں تو خشک روٹی کھلائیں،
اس کے بعد مہمان کی طرف سے بھی تقاضا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں. تو 3 دن تک تو مہمان نوازی ہے، اس کے بعد زیادہ اگر رہنا ہے 5-10 دن رہنا ہے تو بھی جو ایک روٹین ہے اس گھر کی بس وہ چلے گا جو سب کھاتے ہیں. تو یہ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی تاکہ مہمان جو ہے وہ رحمت ہی رہے، زحمت نہ بنے. تو ایک واقعہ، ایک پیر صاحب کہیں آ گئے کسی مرید کے یہاں، تو ان کا ذرا لمبا ارادہ تھا کہ ذرا ٹھہریں گے. اب وہ روزانہ خدمت کرتا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے. اب 3 دن کے بعد اس نے روز ایک سوال پوچھتا، روز صبح پوچھتا، ہاں جی پیر صاحب آج قیام ہے یا کوچ ہے؟ آج رہیں گے یا روانہ ہو جائیں گے؟ کوچ کا مطلب روانگی. تو پیر صاحب فرماتے جی قیام. اب بیوی کو جا کے بتاتا جی آج بھی یہیں پہ ہیں، پھر اکرام ہو، پھر چیزیں ہوں. اب وہ روز یہ پوچھتا. 8-10 دن گزر گئے، وہ روز پوچھتا تھا پیر صاحب سے صبح آ کے کہ آج کوچ ہے یا قیام. جو کافی دن گزر گئے وہ بھی تنگ پڑ گیا تھا، گھر والے بھی تنگ پڑ گئے تھے. پھر آیا کہ حضرت آج قیام ہے یا کوچ؟ پیر صاحب نے کہا آج تو قیام ہے. کہا پھر ہمارا یہاں سے کوچ ہے، ہم یہاں سے چاہتے ہیں، آپ پھر ادھر ہی رہے. تو شریعت بہت خوبصورت ہے اور سارے اصول ہمیں واضح کر کے سمجھا دیے، بتا دیے کہ بھئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ اگر سارے جہان کی نعمتوں کو ایک لقمہ بنا دیا جائے اور وہ مہمان کی خدمت میں وہ لقمہ پیش کر دیا جائے اور وہ کھا بھی لے، تب بھی میزبانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مہمان نوازی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تب بھی میزبان مہمان نوازی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو گویا میزبان یہ کبھی سوچے ہی نہیں کہ میں نے حق ادا کر دیا. ہاں بس اللہ سے مانگے یا اللہ جو کچھ میں کر سکا کر لیا، مزید یہ کہ قبول فرما لیجیے. جو ماوراء النہر کے علماء ہیں نا، وہ عجیب ان کے اندر مہمان نوازی کا نظام ہے. وہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس رات کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ وہ عید کی رات کی طرح خوش ہوا کرے کہ آج تو میرے گھر میں مہمان آئے، اللہ کی رحمت آئی. اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور وہاں ماوراء النہر، یہ جو ازبکستان، آذربائیجان، یہ جو اسٹیٹس ہیں، یہاں کے لوگوں میں ایک عجیب خلق ہے مہمان نوازی کا. اگر کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو پورے گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص 24 گھنٹے میں سے ہر وقت جاگ رہا ہوتا ہے. بعض جگہ ان کے ہاں یہ معمول آج بھی ہے. وہ ڈیوٹیاں لگا لیتے ہیں کہ بھئی مہمان گھر میں موجود ہے، اب کوئی نہ کوئی بندہ جاگ رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ رات کے کسی وقت مہمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور ہم سارے ہی سو رہے ہوں. تو اس نے ڈیوٹی اپنی لگا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے تو عید کی رات کی طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح جب کھانا لگا دیا جائے تو میزبان کو چاہیے کہ کھانا کھانے کی ترغیب اچھے انداز سے دے، جس سے تکلف ختم ہو، بے تکلفی بڑھے، وہ شوق سے کھائے. اونٹ کو دوڑانا ہوتا ہے نا تو حدی پڑتے ہیں، وہ تیز دوڑتا ہے. گھوڑے کو بھگانا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آواز نکالتے ہیں، وہ پھر دوڑتا ہے. اسی طرح جو مہمان کے ساتھ بعض دفعہ کوئی وحشت، کوئی دوری، کوئی ایسا اجنبیت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ میزبان کی طرف سے کوئی اچھا سا مذاق، محبت کا کوئی جملہ، اکرام کا کوئی جملہ، کوئی کھانے کی ترغیب، اس طریقے سے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ ذرا پھر کھل کے کھاتا ہے. تو ترغیب کھانے کی دینا میزبان کی طرف سے یہ اچھی بات ہے، لیکن اصرار نہ کرے کہ زبردستی کھائے، ایسا بھی نہ کرے. وہ ایک حکیم اختر رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، غالباً مجھے انہی کا یاد آ رہا ہے، یا ان کے بیٹے حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم، ان دونوں میں سے کسی ایک نے سنایا تھا. حکیم مظہر صاحب نے، حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو شفا صحت عطا فرمائے. ابھی پچھلے مہینے ان کی عیادت کے لیے میں گیا تھا کراچی، ملاقات ہوئی تھی. خاصے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائے، صحت عطا فرمائے. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا صحت عطا فرمائے. یہ ہمارے کابرین، ہمارے سر کا تاج ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سر پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ تو حکیم مظہر صاحب نے واقعہ سنایا، واقعہ یہ سنایا جتنا مجھے یاد ہے اس کے مطابق، کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ کہیں کھانا کھانے گئے تو میزبان نے خوب اکرام کیا تھا، بہت چیزیں بنائی ہوئی تھیں۔ اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کھانا کھا لیا اپنا، اب بڑی عمر تھی ان کی اور جتنا کھا سکتے تھے وہ کھا لیے۔ اب وہ آگے سے پٹھان تھا، کہنے لگا کھاؤ، ان کو کچھ اور کھا لیا، کہ اور کھاؤ آپ کے لیے بنائے۔ نے کہا بھائی اب کافی ہو گیا، انہوں نے منع کر دیا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اگر آپ نے نہیں کھایا نا اب میری بیوی کو طلاق ہو جائے گا، یا آپ کو کھانا پڑے گا، اگر نہیں کھایا تو طلاق ہے میری بیوی کو۔ اتنا غصہ اس کو چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی خدا کے بندے اب یہ پیک کر کے مجھے دے دو، ابھی تو میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے تو نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ابھی نہ کھایا، تم نے تو اتنی بات کی نا، اگر نہ کھایا تو اب میں ٹھیک ہے گھر لے جاتا ہوں، اگلے وقت جا کے میں ہی کھاؤں گا، تاکہ تیری بیوی تیری ہی رہے، اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو انسان کو چاہیے اصرار نہ کرے، مناسب انداز سے محبت کے ساتھ ترغیب دے۔ مہمان تھوڑا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، زیادہ کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ واقعات بھی بڑے ہیں نا مہمانوں میں اس قسم کے۔ ایک جگہ جی وہ کچھ مہمان گئے، 4 لوگ تھے، میزبان نے کھانا لگا دیا اور خوب لگایا کھانا۔ اب وہ کھاتے رہے، میزبان لاتا رہا، یہ کھاتے رہے، وہ لاتا رہا، یہ کھاتے رہے، کھاتے کھاتے ایک گر گیا، اتنا کھا لیا وہ لیٹ گیا۔ میزبان نے کہا اب تو یہ چھوڑ ہی دیں گے ایک کا حال دیکھ کے، لیکن اب باقی 3 کھا رہے ہیں، وہ لا رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، اتنے میں دوسرا بھی گر گیا اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ اس نے سوچا اب یہ باقی 2 چھوڑ دیں گے، تو لیکن وہ بھی کھا رہے ہیں۔ اب میزبان نے پوچھا کیا ہوا، رجے نہیں تسی؟ اگر رجے تے ہو پہنے، میں کہا بھائی کافی نہیں ہے، نہیں رجے تے ہو پہنے، وہ رج گئے ایسے نہیں رجے، وہ کھا رہے ہیں۔ اب 4 تھے، 2 تو گر گئے تھے، اب وہ تیسرا بھی گر گیا۔ اب میزبان تو لا رہا تھا، اب وہ چوتھا اور آخری تھا اور رونے لگ گیا۔ میزبان نے کہا شاید اس کو عقل آ گئی ہے کوئی، تو اب چھوڑ دے گا یہ۔ تو میزبان نے پوچھا بھی آپ رو رہے خیر ہے؟ میں کہا رو اس لیے رہا ہوں، کھانا اتنا پڑا ہوا ہے، میں بھی ابھی گر جاؤں گا تو یہ کون کھائے گا، جو باقی پڑا ہوا یہ کون کھائے گا۔ تو بھئی میزبان تھوڑا کھائے تو بھی اچھا، اور زیادہ کھائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اچھا میزبان کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان کے لقمے نہ گنے، کتنے لقمے کھائے، کہ کون کیا کھا رہا ہے، کتنے کھا رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے ان کا عبد الملک ابن حشام خلیفہ کا، یا حشام ابن عبد الملک کا، بہرحال خلیفہ وقت کا واقعہ ہے۔ ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، ایک اعرابی بدو بھی موجود تھا۔ تو کھانا کھاتے کھاتے اعرابی نے جو لقمہ اٹھایا نا، تو خلیفہ نے کہا دیکھو تمہارے لقمے کے اندر ایک بال ہے، وہ بال نکال لو پھر کھا لو۔ اس کو تو غصہ آ گیا، اٹھ کے چلا گیا، کہنے لگا ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے نوالوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو نوالوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، ہم بعد میں جا کے ہڈیاں گن لیجیے گا جب مہمان چلا جائے، جب وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت کچھ مت کریں۔ تو یہ محبت کا تعلق ہے۔ اچھا کسی کے ہاں کوئی مہمان آ گیا، اس نے 2 4 5 7 دن رہنا ہے، تو میزبان کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھتا رہے، اور اگر اس کو کہیں سے کوئی اور بلائے کہ جی آؤ جی میرے ہاں بھی کھا لو، میرے ہاں بھی کھا لو، تو میزبان کو یہ چاہیے کہ مہمان کا دل خوش کرنے کے لیے یہ کلمات بولا کرے، ہمارے یہاں ہی کھا لیتے، ہمیں آپ محروم کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کھاتے، اس سے اس کا دل بڑھ جائے گا، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا قیام یہاں بوجھ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ پٹھانوں کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب کہیں پہنچے کسی کے ہاں مہمان کے طور پر، تو میزبان نہیں ملا، ان کی کوئی دعوت تھی، وہ میزبان ملا نہیں، تو وہ پریشان تھا۔ تو اس کا ایک اور پڑوسی تھا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں کہا میں نے ادھر آ کے ٹھہرنا تھا چند دن، میری بات ہوئی تھی تو ابھی تو وہ ہے نہیں۔ میں کہا آ جاؤ پھر میرے پاس آ جاؤ، آپ میرے پاس رہو، کتنے دن رہنا ہے؟ وہ اتنے دن رہنا ہے، بھائی میرے ساتھ رہو، ہم آپ کو کھلائے گا پلائے گا، ہمارا مہمان بن جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ چلا گیا۔
اب وہ دوسرے دن یا دوسرے کسی وقت وہ جس کے ہاں آیا تھا اس کو پتہ لگ گیا، وہ بھی آ گیا، اس نے کہا بھائی تم ادھر کیوں چلے گئے، ادھر آؤ، اور اس نے کہا نہیں ابھی تو میرا وہاں سب کچھ ہو گیا، اب میرا ادھر آنا مشکل لگ رہا ہے، تو آپ کی مہربانی، آپ تھے نہیں لیکن اب میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اگر تم نہیں آئے گا نا، تم اپنا سامان لے کر اور نہیں آئے گا تو میں گولی مار دے گا۔ تو غصہ چڑھ گیا کہ بھئی کیوں نہیں آ رہا، تو یہ میزبان بڑا پریشان ہوا کہ میری تو جان پہ بن گئی، اب یہ اپنے مہمان کے میزبان، اب یہ مہمان بڑا پریشان ہو کہ میری تو جان پہ بن گئی، اب یہ اپنے اس میزبان کے پاس آیا جس کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یار مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے بستر اٹھانے دو، میں جاتا ہوں ادھر سے اور میں واپس اسی کے پاس جاتا ہوں جس کے ہاں میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے اس وقت نہیں ملا، آپ نے مہربانی کی، آپ کا بڑا شکریہ، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جان سے مارنے کے لیے تیار ہے، تو میری جان بچاؤ، مجھے جانے دو، میں نے جانا ہے، میری جان بچ جائے گی۔ میں کہا تم پرواہ نہ کرو، وہ میرا ایک مہمان مارے گا، میں اس کے 2 مہمان مارے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کا اصرار نہیں۔ اچھا جی، مشائخ نے لکھا ہے اگر کھانے میں 4 نعمتیں جمع ہو جائیں تو وہ بہترین کھانا ہے، ہر خیر جمع ہو گئی۔ مشائخ لکھتے ہیں اگر کسی کھانے میں 4 باتیں جمع ہو گئیں تو اس میں ہر خیر جمع ہو گئی۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات، وہ کھانا حلال ہو، جو اجزاء ہیں، جو چیز ہے وہ بھی حلال ہو اور پیچھے کمائی بھی حلال ہو جس سے وہ خریدا گیا ہے، وہ حلال ہو۔ دوسری بات، جب وہ کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے، اور جب وہ بنایا جائے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بنایا جائے، اور جب کھانا کھا لیا جائے تو اس کے اوپر الحمدللہ پڑھا جائے۔ فرمائے 4 نعمتیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں اس کھانے میں ہر خیر جمع ہو گئی۔ پہلی بات کہ وہ حلال ہو، چیز جو پروڈکٹ ہے، جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہو، پیچھے کمائی بھی حلال ہو۔ دوسری بات، جب وہ بنایا جا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تیسری بات، جب کھانا شروع کیا جائے، کھایا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھانا کھایا جائے، اور جب مکمل کیا جائے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس کا اختتام کیا جائے۔ فرمایا جہاں یہ 4 چیزیں جمع ہو گئیں، حلال، ذکر کے ساتھ بنانا، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ، یہ فرمایا کہ اس میں ساری خیریں جمع ہو گئی۔ ہم کتنی مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں، بسم اللہ پڑھنا یا الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہماری ایک عام عادت بن گئی ہے، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ بعض گھروں میں کھانا پکاتے ہوئے نا، روٹین کا کھانا، مہمان نوازی کی بات نہیں، روٹین کا کھانا، ان کی عادت ہوتی ہے، عام عادت ہوتی ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، کوئی ذکر کر رہی ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہی ہے، کوئی استغفار کر رہی ہے، اللہ کا نام کوئی لے رہی ہے، عورت کھانا پکا رہی ہے، یہ بڑا پاکیزہ نورانی کھانا ہوتا ہے۔ اور صحابیات سے یہ بات ثابت ہے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا تیار کرتی تھیں، ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، تلاوت میں مشغول ہوتی۔ تو آج بھی نیک گھروں میں یہ روایت موجود ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں، دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہیں۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم لوگ حج کے سفر میں تھے، اس زمانے میں کھانا پکانے کی ہوٹلوں میں اجازت ہوتی تھی، ہم یہاں سے اپنے برتن لے جاتے تھے اور وہاں کھانا پکاتے تھے۔ تو آب زمزم کا ہم نے کوئی انتظام کر لیا، ایک ہوٹل میں جو تھا بندہ خدمت والا، اس کو کہا بھئی آپ کو ہم اتنے پیسے روز دیں گے، آپ روزانہ زمزم کا 1 کین ہمیں لا کے دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بلا ناغہ آب زمزم کا 20 لیٹر کا کین یا 10 لیٹر کا کین یا 2-3 کین ہمیں آتے اور اسٹینڈ بائی پڑے رہتے۔ اچھا برتن یہاں سے لے کے گئے تھے، کھانا پکانے کی بات تھی، تو ایک دن کھانا، حضرت جی بھی ساتھ تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن کھانا پکایا اور آب زمزم میں کھانا پکایا۔ اب کھانا پکا کے میں حضرت جی کی خدمت میں لے گیا، میں نے کہا حضرت کھانا کھا لیجئے، اور بڑے شوق سے بتایا کہ آب زمزم میں یہ کھانا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات آب زمزم کی نہیں ہے، یہ نیک عورتوں کا، ذکر کرنے والی باپردہ عورتوں کے ہاتھوں کا کھانا بنا ہوا ہے،
اصل وہ برکت والی چیز ہے۔ یہ جو لوگ بازار کا کھانا کھاتے ہیں یہ بے برکتی ہے، یہ بے حیائی کی طرف راستہ بڑھانے والی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں غسل کا ہی نہیں پتہ، نمازوں کا نہیں پتہ، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور جناب گالم گلوچ بھی چل رہی ہے اور کھانے پکائے بھی جا رہے ہیں، کھلائے بھی جا رہے ہیں، بیٹھا بھی جا رہے ہیں۔ سب ماحول غفلت کا، اللہ سے دوری کا، گناہوں کی طرف بڑھنے کا۔ تو گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ کھانا پکائیں تو ذکر فکر کے ساتھ پکائیں، کوئی نہ کوئی تلاوت ذکر جاری رہے زبان کے اوپر، چاہیں تو کھانے پہ بھی دم کر دیں، اس سے بڑے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے۔ اور ذکر کی برکت سے ایک تو نور ہوگا، دلوں میں نور پیدا ہوگا اور انشاءاللہ ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ یہ کریں، لیکن آج کل تو فوڈ پانڈا اور ڈیل کے اوپر ہی سارا معاملہ چلا گیا ہے۔ گھروں کے اندر تو مہمان نوازی خود پکا کے کھلانے والی یہ ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو گھروں کے پاکیزہ کھانے صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو، دونوں کے لیے گھر کے کھانے جو ہیں یہ بہترین ہیں۔ مہمان کو تکیہ دینا، مہمان آیا گھر میں اسے تکیہ دینا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں میزبان کے تکیہ پیش کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا عام چھوٹا سا عمل ہے، تکیہ دینا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اور کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، ایکسپنس خرچہ بھی کوئی نہیں آ رہا اس پہ، لیکن جب میزبان نے محبت سے مہمان کو تکیہ دیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ شریعت چاہتی ہے ایسی جو ہے نا وہ پیچھے پروموشن لگا دی ہے، ایسے پیکیج لگا دی ہیں کہ انسان کہے کہ بھئی مجھے یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور اس میں آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے یہاں تشریف لائے مہمان کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکیہ پیش کیا، حالانکہ آپ استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں، آپ نبی ہیں، وہ امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تکیہ پیش کیا اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کے اکرام کے لیے اسے تکیہ پیش کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آسان سا عمل ہے، چھوٹا سا، ہمیں اس کا ثواب پتہ ہی نہیں ہوتا تو محروم رہ جاتے ہیں۔ آنے والے کا اکرام کرنا یہ بھی سنت ہے، اس کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ایک صحابیہ تھا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت جگہ نہیں تھی، خاصے لوگ موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جریر آئے ہیں اور جگہ نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے چادر جو ہے وہ کیچ کی اور اس کے بعد اس چادر کو بوسہ دیا اور اپنے جناب جو ہے وہ چہرے پہ رکھا اور فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا اسی طرح اکرام کرے جس طرح آپ نے میرا اکرام کیا۔ تو دل خوش ہو گیا۔ تو اصل چیز ہی دل خوش کرنا ہے، اصل چیز ہی دل کو خوش کرنا ہے، کھانا کھلانا یہ بات کی بات ہے۔ تو محبت کے ساتھ، حدیث کے اندر ایک اور بات آتی ہے، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کا اکرام کیا کرو۔ کوئی علاقے کا بڑا، کوئی قوم کا بڑا، کوئی اور اس طرح سے، یا علماء آئیں ان کا اکرام کیا کرو۔ اسی طرح میزبان کے کچھ اور بھی آداب ہیں۔ ایک ادب یہ ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا کہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے سامنے اپنے خادم کو نہ ڈانٹا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مہمان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، چڑچڑا آدمی ہے، ابھی اس کی باری ہے، تھوڑی دیر میں کہ میرا نمبر نہ لگ جائے، تو اس کے سامنے یہ کام نہ کرے۔ اور ایک ادب یہ بتایا کہ جب کھانا کھا چکے تو اب میزبان زیادہ نہ روکے اور مہمان زیادہ نہ رکے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لیا بس اب اپنا اپنا ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں ایک دفعہ دعوت تھی ولیمے کی، تو لوگوں نے کھانا کھا لیا، اب وہ آپس میں بات چیت میں لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کو سے پریشانی ہو رہی تھی، لیکن مہمان تھے، زبان سے کہنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اکرام میں آپ خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ان کو کہو چلے جائیں۔ تو جب کھانا کھا لیا
تو بہتر یہی ہے کہ اب دونوں طرف سے اصرار نہ ہو، مہمان بھی جانے کی کرے، میزبان بھی بھیجنے کی کرے، لیکن ادب آداب کے ساتھ۔ ہاں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سیٹنگ ہی ایسی کہ جی کھانا کے بعد 2 گھنٹے بیٹھنا ہے جی، جیسے ہمارے معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں۔ تو اگر پہلے سے چیزیں طے ہوں اور دونوں طرف کے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی ہم نے بیٹھنا ہے، تو اس بیٹھنے میں منع نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اب ایک آدمی نے سونا ہے، اس کی عادت ہے تہجد میں اٹھنے کی، یا اس کے مطالعے کی عادت ہے، یا اس کا کوئی اور کام ہے، اور ہماری وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اور میزبان بھی مناسب طریقے سے کہہ دے تو یہ بھی، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اور ایک سنت اور یہ ہے کہ میزبان مہمان کو دروازے تک، حتی الباب، دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے، باب الدار، گھر کے دروازے تک، جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو دروازے تک چھوڑ کے جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے میزبان کے ہاتھ دھلانا، آج تو خیر ہمارے اندر ایسے اخلاق نہیں رہے، اور بس ہم اشارہ کر دیتے ہیں جی وہ ٹوائلٹ ہے وہاں چلے جائیے، وہاں واش روم میں پانی بھی ہے اور صابن بھی ہے اور تولیہ بھی ہے۔ تو نہ ہونے سے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ گھروں کے اندر نا ایک برتن ہو اور ایک ڈونگا ہو، 2 چیزیں ہوں کہ بھئی اس میں ہاتھ دھلوائے جائے۔ جو صحیح ادب ہے نا، تو ہمارے یہاں بھی خیر اتنا عمل اس پہ نہیں ہے، لا کے رکھا تو ہوا ہے، تو علماء کا ہاتھ دھلوا دیتے ہیں۔ عام ترتیب تو ہمارے گھر میں ایسی نہیں ہے، لیکن بہرحال کتابوں میں جو بات لکھی ہے، جو حق ہے، اس کو تو بیان کرنا ہی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ مہمان کے ہاتھ دسترخوان پہ دھلوائے جائیں، اس کو باتھ روم کا راستہ نہ دکھایا جائے کہ جو ادھر چلے جاؤ ہاتھ دھو لو۔ بہتر تو یہی ہے کہ وہیں پہ ہاتھ دھلائیں۔ یہ ہمارے خاندانوں میں رہا ہے اور بزرگوں میں یہ بات رہی ہے۔ اب معاملے بدل گئے، بلکہ اب تو شادی کے موقع پہ تو ہاتھ دھونے والا خود وہ والا بھی کام ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسی شادیاں یا دعوتوں میں جانا ہوا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام سرے سے ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت ہی آگے خرابی کی بات ہے۔ ہاتھ دھو کے کھانا اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ دونوں سنتیں ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح وما انا من المتکلفین، قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف اچھی چیز نہیں ہے، تکلف میں ہے تکلیف سراسر، تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف ہی ہے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان جائے، اب مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو صحیح پوزیشن اس وقت کی ہے اس کا بے تکلف اظہار کر دے۔ مثلا اس کو بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے کہ بھئی مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یا بھوک نہیں لگی ہوئی، کہیں سے کھانا کھا کے آیا ہے، اب آئے اور بتا دے کہ بھئی مجھے اس وقت کھانا بالکل نہیں کھانا، بالکل اس وقت تقاضا نہیں ہے، بھوک نہیں۔ اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بری بات ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو جائز چیز ہے، آداب میں لکھی ہے۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی آیا، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے نہیں بتایا، میزبان کے ذہن میں جی رات کو بھی کھانا کھانے کے وقت میں 2 گھنٹے پڑیں، میں 2 گھنٹے بعد ہی لگاؤں گا۔ اب یہ بھوک سے پریشان، کیونکہ دونوں طرف اطلاع تو نہیں ہے۔ یا کبھی مہمان آیا، اسے بھوک بالکل نہیں لگی، ابھی کھانا کھا کے آیا کہیں سے اور اس نے بتایا نہیں، اور ادھر میزبان نے جا کے بیوی کو کہا کھانا لاؤ، اور وہ جا کے کھانا لگا دیا۔ کھانا لگا، جی میں نے تو بھی کھانا کھا کے 10 منٹ پہلے تو کھانا کھایا، ابھی کدھر سے میں کھا کے تو بھوک لیں، اب اس کو تکلیف۔ تو دونوں طرف کے لوگ اگر بات کو واضح کر دیں اور معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ابھی میں جمعرات کو ڈنگا گیا ہوا تھا، تو الحمدللہ گھر ان کے گئے، وہ صاحب ہیں، پہلی دفعہ ان کے گھر جانا ہوا، اور جاتے ہی میں نے ساری تفصیلات بتا بھی دی، پوچھ بھی لی کہ بھی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، سارا 2 منٹ بھی نہیں لگے، ساری چیز تفصیل سے ہو گئی اور سارے معاملات طے ہو گئے، بس ٹھیک ہے۔ اب دونوں طرف کے لوگ مطمئن
کہ بھئی کیا شیڈیول ہے، اب نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ. تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو انسان نے ویسے اپنے آپ سسپینس میں ڈالا ہوا ہے، دوسرے کو بھی پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی طرح مہمان اگر کہیں جا رہا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اوروں کو بھی کہے جی میں جا رہا ہوں تم بھی ادھر آ جانا. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. پھر دوسری بات، 4 آدمیوں کو بلایا، جی بھئی آپ آ جائیں، 4 آدمی ساتھ ہوں، میں لے کے 10-20 کو پہنچ جاؤں، یہ بھی غلط. یہ توفیلی یہ سب غلط، ان کی ضرورت نہیں ہے. اطلاع ہو، پہلے سے معلوم ہو، وہی بات ٹھیک ہے. اچانک اس طریقے سے گھر والوں کو پریشان کرنا یہ غلط ہے. اسی طرح مہمان اگر کسی کے یہاں ٹھہرا ہوا ہو اور اس نے کہیں ملنے کسی سے جانا ہو تو میزبان کو اطلاع دے کے جائے بھی فلانی جگہ جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اتنی دیر تک واپس آ جاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر بتائے چلا جائے، پیچھے سے میزبان پریشان ہو کہ گھر والے پریشان ہو. مہمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی چیزوں کو مس یوز نہ کرے. جو چیز اس کے استعمال میں آ رہی ہے، ضرورت کی ہے، اجازت کے ساتھ استعمال کرے اور صحیح طریقے سے ترتیب پہ رکھے. اپنی طرف سے سیٹنگ کو چینج مت کرے. اور اسی طرح وہ کوئی خط پڑا ہوا ہے، کوئی لیٹر ہے، کوئی ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھے اور باقی چیزوں کے اندر تجسس نہ کرے. اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے خادم کے اوپر احکامات نہ ڈالے، اس کو حکم نہ چلائے. اور اسی طرح جو میزبان کھانا کھلاتے ہوئے احسان جتلائے، اس کا چاہے کھانا نہ کھائے، باہر چلا جائے. اصل میں تو میزبان کو احسان ماننا چاہیے کہ جناب آپ کا احسان ہے کہ آپ میرے یہاں آئے ہیں، یہ ہونا چاہیے. تو یہ شریعت کے اندر باتیں ہیں، تو انسان اچھے طریقے سے ان کے اوپر عمل کرے تو بہت زیادہ برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. بغیر اجازت کسی کے ہاں جانا، یہ چور بن کے داخل ہوتا ہے، ڈاکو بن کے باہر آتا ہے. اطلاع دے کے جانا چاہیے. دعوت کو قبول کرنا، اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کرنا یہ عبادت ہے. اور دوسرے مومن کا حق بھی ہے کہ مومن کو دعوت دے تو انسان کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے. بلا وجہ انکار یا اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار ہے. بلا وجہ کا انکار یہ غلط ہے. کوئی وجہ ہے، کوئی مصروفیت ہے، دینی مصروفیت ہے، کام ہے تو اور بات ہے. باقی جو دینی اعتبار سے علماء ہوتے ہیں، مصروف لوگ ہوتے ہیں، ان کی دعوت کرنے کا جو معیار ہے نا وہ تھوڑا مختلف ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور بھی علماء نے اس کو کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیسے کرنی چاہیے ان کی دعوت؟ افضل ترین درجہ یہ ہے کہ ان کو کیش ہی دے دیں. بھائی یہ آپ کا میں نے کھانا کھلانا تھا، 10,000 میرے لگنے تھے، 10,000 پکڑو بھائی. دوسرا درجہ کھانا پکا کے بھیج دیں. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پٹیالہ گراؤنڈ میں ایک دکاندار ہیں، تو وہ ہمارے ڈیلر بھی ہیں، سامان بھی لیتے ہیں، بیت بھی ہیں، پوری فیملی ان کی بیگم عالمہ بن رہی ہیں. وہ جناب ہر سال جو ہے نا ایک دمبا پکوا کے لاتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں. کبھی سال میں 2 دفعہ بھی کرتے ہیں. تو کئی دن پوچھتے رہتے ہیں آپ کس دن فارغ ہیں، کس دن آ جاؤں، کس دن آ جاؤں. پھر جناب وہ دیسی گھی کے اندر دمبا جو ہے نا، تو کبھی اس کا ابھی تو وہ لے کر آئے تھے چانپ اور قیمہ، اور ساتھ جناب حلوہ بھی مولویوں کے لیے ضرور آتا ہے دیسی گھی کا، اور اوپر سے وہ کاوا بھی لے کر آتے ہیں کہ جو آپ نے کھایا ہے وہ کور بھی ہو جائے. تو وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لے کر آتے ہیں. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھی گھر بیٹھے دعوت ہو گئی، جانا آنا گھنٹہ جانا، پھر ٹائم ادھر، تو مزے ہو گئے. تو پہلا درجہ نقدی بندہ پکڑا دیں، دوسرا درجہ کھانا پہنچا دیں، آخری درجہ ہے کہ اپنے گھر بلائے. تو یہ بھی ہے، لیکن جانا بھی چاہیے، اور ہر طریقے سے کہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر کسی نے دعوت دی اور بلا عذر کسی نے منع کر دیا، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار سمجھا جاتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کھانا اپنے رزق کا مقدر کا ہوتا ہے. ایک بزرگ ہیں ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کسی نے مجھے دعوت دی،
اور میں نے منع کر دیا، حالانکہ میرے پاس کوئی ریزن نہیں تھی منع کرنے کی، وقت بھی تھا، سب کچھ تھا، میں نے منع کر دیا تو اس کے بعد 14 دن تک مجھ پہ فاقہ آیا۔ پھر خیال آیا کہ میں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تھا نا، تو پھر معاملہ ایسے ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو جب کوئی دعوت دیتا نا فوراً قبول کر لیتے، فوراً۔ کہ آپ اتنا جلدی قبول کر لیتے؟ کہاں میں اس لیے قبول کر لیتا ہوں کہ میں دعوت میں جنت کے کھانوں کا ایک نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ کیا مطلب؟ جنت کے کھانوں کا نظارہ کیسے آ گیا؟ تو فرماتے کہ بھی جنت میں بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے مزے مزے کے کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ملیں گے۔ تو مجھے یہاں پہ یہی منظر نظر آتا ہے کہ میزبان ساری مشقت محنت تو سب وہ کر رہا ہے، کما کے وہ لا رہا ہے، میرے سامنے تو مزے مزے کے کھانے لگ گئے، تو میں تو جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ سوچ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ مہمان کو چاہیے کہ بھوک اور جھوٹ ان دو چیزوں کو جمع نہ کرے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں بس میں نے نہیں کھانا، بھئی بھوک ہے تو کھا لو۔ تو جھوٹ اور بھوک منع نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ اور بھوک دو چیزیں جمع نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مہمان کو کسی قسم کا کوئی پرہیز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی وہ معاملہ ہے، تو کھل کے بتا دیں کہ بھئی ایسے ایسے معاملہ ہے۔ آپ کبھی میری دعوت کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کھل کے بتانا کیا ہوتا۔ پوری تفصیل کھول کے میں پورا ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ پہ کہ بھئی یہ چیزوں کا آپ خیال کریں۔ بھئی مجھے آسانی اس میں، اللہ خیر صلی اللہ، اس میں کوئی بات ہے، تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، مہمان اگر کہیں جائے تو ادب یہ ہے کہ جس دروازے سے کھانا آ رہا ہو نا، بار بار اس کو نہ دیکھے کہ اب کیا آ رہا ہے، اب کیا آ رہا ہے، جدھر بیٹھا ہے خاموشی سے بیٹھا رہے۔ اچھا، مہمان میزبان کے گھر جا کر پانی اور نمک کے علاوہ کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتا، اب یہ لے کر آؤ، اب یہ لے کر آؤ، اب یہ لے کر آؤ۔ ہاں کہیں بہت بے تکلفی ہوتی ہے، اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ مہمان کے لیے 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھلائے وہ کھا لے، اور اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور کھانا کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے۔ ایک عام غلطی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ دسترخوان لگ رہا ہے یا لگ چکا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے 8 10 20 لوگ بیٹھے ہوئے، میزبان اندر سے لایا یا اس کا خادم کوئی چیز لایا، ایک آدمی کو دیا، وہ آگے پکڑا رہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہا آگے پکڑانے کو؟ آپ کو مل ہے، آپ رکھ لیں اپنے لیے، وہ آگے وہ خود دے گا، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مہمان اگر ہو، دسترخوان کے اوپر ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور سامنے کو بلی آ گئی ہے، آپ بلی کو بھی بغیر اجازت کے نہیں ڈال سکتے، آپ مالک تو نہیں ہیں۔ اب میزبان نے کس ترتیب سے تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اسے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے بھئی آپ کی کسی جیسے آپ کو شوگر ہے، وہ آپ کے لیے لے کر آئے شوگر فری، آپ کو پکڑایا، آپ نے آگے چلا دیا، اب دوبارہ آپ کو شوگر والا مل گیا۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس لیے میزبان جس کے سامنے جو چیز رکھے وہ ٹھیک ہے، آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ نہیں ہوتا۔ بعض جگہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بے تکلفیاں بہت ہوتی ہیں، وہ بعض معاملات وہ اور ہوتے ہیں۔ جب دونوں طرف ایسی بے تکلفی ہو یقینی حد تک، پھر معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا بڑا مزیدار۔ بیگم صاحبہ کی کہیں دعوت آئی، میری بھی آئی، تو مجھے کچھ عذر تھا، تو میں نے کہا بھائی آپ تو جائیں، اور ہماری فلاں اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے جائیں، آپ اکیلی نہ جائیں۔ انہوں نے ان کو فون کیا کہ بھئی آپ چلے ہمارے ساتھ۔ اب انہوں نے آگے سے تقوی کا بخار چڑھا ہوا تھا، تو کہا کہ اس طرح بغیر اجازت کے جانا تو جائز نہیں ہے، تو گناہ ہے۔ تو آپ ذرا حضرت سے پوچھ لیں کہ اجازت بھی ہے ان کو کہ نہیں ہے، کیا سلسلہ ہے، اس طرح کی کوئی بات کہی کہ یہ تو جائز نہیں ہے۔ مجھے بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی اس طرح وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح تو بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا تو سیدھا سیدھا میرے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ میں بھیج رہا ہوں اس کو۔
مجھے ان کی سائڈ لینے لگیں کہ جی وہ تو بڑی متقی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہی، پھر اس کا مطلب ہے فاسق و فاجر تو ہمیں نہیں کچھ پتا پھر کہ بھئی جب میں آپ کو بھیج رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں بھیج رہا ہوں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تو مجھے کس طرف کوئی پس منظر مجھے بھی معلوم ہوگا نا. بعض جگہ ایسی محبتیں ہوتی ہیں، بعض کتابوں میں، بزرگوں میں بات کتابوں میں موجود ہے کہ کسی کے گھر مہمان آئے، ایک صاحب کسی کے گھر آئے، کہا وہ کدھر ہے گھر والا؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے. کہ جی میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، کیا پکا ہوا؟ کہ جی ان کا سارا دے دو. وہ سارا لے کے چلے گئے. اور جب وہ واپس آئے گھر کا مالک، اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میرے پاس آئے اور سارے گھر کا کھانا لے گئے، میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں. اور بیوی کو انہوں نے انعام دیا. ایک اور واقعہ سنیے. بھئی جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہیں، وہاں کے اصول پھر محبت والے ہوا کرتے ہیں. لیکن یہ ہر جگہ کی نوعیت پہ فرق پڑتا ہے. یہ ایک اصول نہیں ہے جو ہر جگہ چل جائے. دیکھیں بغداد میں ایک تاجر رہتے تھے اور وہ زعفران کی تجارت کیا کرتے تھے. تو زعفرانی بغدادی ان کا نام تھا، زعفرانی بغدادی. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر مہمان آئے. ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے اللہ والے عالم میرے گھر آئے ہیں، بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے صبح اپنے کام پہ جانے سے پہلے اپنی باندی کو ایک چٹ لکھ کے دی، پرچی لکھ کے دی کہ آج کا مینیو یہ ہوگا، یہ بنانا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ جب واپس آئے نا کھانے کے وقت میں، دوپہر کو یا شام کو جو بھی وقت ہوگا، تو دیکھا جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ سارا تو ہے، ایک اور ڈش رکھی ہوئی ہے. تو باندی کو کہا یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، کیوں بنائی تم نے؟ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، مجھے امام شافعی نے بلایا تھا کہ ابھی کھانے میں کیا کیا ہے، تو میں نے بتا دیا، میں نے چٹھی دکھا دی، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس ڈش کا نام لکھا، تو میں نے وہ بھی بنا دی. جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواہش، اپنی مرضی سے ایک چیز میں اضافہ کروایا اور میری باندی نے وہ بنا بھی لی، اتنا خوش ہوئے باندی کو ہی آزاد کر دیا. تو یہ محبت اور تعلقات کے اوپر بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا وہاں تعلق کیسا ہے. اگر تعلق میں گنجائش ہے تو جناب آپ بے وقت بھی چلے جائیں، جب مرضی چلے جائیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے دو طرفہ تعلقات کے اوپر. تو ہر آدمی اس چیز کو محسوس کرے کہ وہ میرے آنے سے خوشی محسوس کرے گا یا میرے آنے سے بوجھ محسوس کرے گا. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے جانے سے دلی خوشی محسوس کرتا ہے تو پھر بہت ساری گنجائشیں آپس کے تعلقات کی بنیاد پر نکل آتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، بہت ساری پلیٹوں میں کھانا رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی تواضع کے اندر اسراف نہیں. اس کے لیے زیادہ چیزیں تیار کرنا یہ فضول خرچی میں نہیں آتا کہ بھی جو اس کا دل کرے وہ کھلایا جائے. ماوراء النہر کے علماء میں ایک بات یہ بھی ہے وہاں کے لوگوں میں کہ 4 آدمیوں کا کھانا، 4 آدمی مہمان کے طور پر آئے نا، وہ 20 آدمیوں کا کھانا بھی رکھ دیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا بھئی کیوں؟ کہنے لگے بھئی مہمان کے سے بچا ہوا کھانا برکت والا بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، تو ہم سارا کچھ ہی رکھ دیتے ہیں، بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ مہمان نے تو اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھا سکتا ہے، باقی پھر ہم جو ہے نا وہ برکت والا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اپنی نیت ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، عجیب بات فرماتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال اپنے گھر میں جو کھانا پکوایا وہ مہمان کی مہمانی کی نیت سے پکوایا. مہمان آ گیا تو بہت اچھا، نہیں آیا تو ہم نے کھا لیا کیونکہ کھانا تو کھانا ہی ہے. پکوائے مہمانوں کے لیے، بھئی مہمانوں کے لیے پکاؤ. تو جو بھی کھایا وہ مہمان کی نیت سے گھر میں پکا تھا وہی کھایا، کہ گھر میں پکتا ہی اس لیے کہ مہمانوں کے لیے پکانا ہے. اب یہ اپنی اپنی نیتوں کی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 موقعوں کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک جب صوفیاء مل کر کھانا کھائیں، دوسرا جب محبت الہی کی باتیں کی جائیں، اور تیسرا جب مل کر ذکر مراقبہ کیا جائے.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ کا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی تھا، کوئی بڑا آدمی، اس کے گھر میں دعوت تھی۔ اس کا بیٹا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، معتقد تھا۔ تو وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت ہمارے ہاں گھر میں دعوت ہے، تو آج رات کو آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کر لی۔ شام کو پہنچ گئے، دروازے پہ باپ کھڑا ہوا تھا، اس کو کہا آپ کو تو میں نے نہیں بلایا، آپ کیسے آئے؟ یہ واپس چلے گئے۔ اب بیٹا حضرت کے انتظار میں تھا، اس کو نہیں پتا کہ وہ آئے اور چلے گئے۔ وہ پھر گیا کہ حضرت اب تو رات ہو گئی، کھانا لگنے والا ہے، جلدی آ جائیں، کھانا بالکل تھوڑی دیر میں لگے گا، آپ کی دعوت ہے۔ وہ دعوت دے کے پھر کہیں چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر آئے تو آگے پھر باپ ملا کہ جی ابھی تو آپ کو بتایا کہ آپ کی دعوت میں ہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب ادھر کھانا لگنے لگا، اس نے کہا حضرت ابھی تک نہیں آئے۔ وہ پھر دوڑا ہوا ہے، حضرت اب تو کھانا لگنے لگا، فوراً آ جائیں، آپ کی دعوت تھی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ یا آگے پھر کہیں مصروف ہو گیا، اور تیسری مرتبہ پھر لڑکے کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ کہا جی آپ کو 2 مرتبہ بھی سمجھایا ہے، آپ کی دعوت نہیں ہے، ہمارا اور فنکشن ہے، آپ کی اس میں دعوت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ واپس آ گئے۔ ادھر کھانا شروع ہو گیا، وہ چوتھی دفعہ دعوت دینے پہنچ گیا کہ حضرت کھانا لگ گیا، آپ آئے نہیں، کھانا شروع ہو گیا۔ حضرت نے بات سنی، پھر چل پڑے۔ چوتھی دفعہ پھر باپ ملا، پھر واپس آ گئے۔ اب یہاں نا ایک تصوف کی بات ہے سمجھنے والی۔ ان سے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ میرا اس وقت تجلیات افعالیہ کا سبق چل رہا تھا۔ اس سبق کے اندر انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اس کو اللہ کی طرف سے ہونا سمجھتا ہے۔ مخلوق نکل جاتی ہے دل دماغ سے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے سب اس کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا آسان ہے، اس کیفیت کا زندگی کا حصہ بن جانا یہ کوئی اور بات ہے۔ تو ان کا تجلیات افعالیہ کا سبق تھا۔ ہمارے سلسلے میں یہ سبق ہے الحمدللہ، جو اسباق آگے کرتے ہیں بڑھتے ہیں پھر یہ اس میں آتا ہے۔ اس وقت سالک کیا محسوس کرتا ہے؟ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیا کیا کہ بھئی دعوت دی بیٹے نے تو انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے دعوت آئی ہے، چلو۔ باپ نے دروازے پہ منع کر دیا، انہوں نے کہا تو اللہ نے منع کر دیا، اللہ کی طرف سے منع نہیں جا سکتا، واپس آ گئے۔ وہ انسانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں گئے، ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، تو بارش کا موقع تھا، تو 2 میاں بیوی قریب سے کہیں گزرے اور ان کے پاؤں سے کوئی چھینٹ نکلی جو بیوی کے کپڑوں پہ جا لگی۔ تو شوہر کو غصہ آیا، اس نے زور سے چپیڑ ماری کہ میری بیوی کے اتنے قیمتی کپڑے آپ نے گندے کر دیے۔ یہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ آگے جب گئے تو آگے ایک حلوائی کی دکان تھی۔ اس نے پہلے سے کوئی نیت کی ہوئی تھی کہ جو سب سے پہلے یہاں آئے گا نا اسے گرم گرم میں ایک دودھ کا پیالہ پلاؤں گا۔ اس نے دیکھا یہ آ رہے ہیں تو اندر لے گیا اور جا کے گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، پیا، شکر ادا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہا یا اللہ تیری شان بھی بڑی عجیب ہے، جب دل چاہتا ہے تھپڑ لگواتا ہے، جب دل چاہتا ہے گرم دودھ پلا دیتا ہے۔ کہ اس سبق میں پہنچ کے کیفیت انسان کی یہ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ میرا اللہ کی طرف سے، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو تصوف میں سلوک میں آگے بڑھتے ہیں اور معمولات کی پابندی، اتباع سنت کی پابندی، وضع قطع شریعت کے مطابق ہونا، عورت ہے تو پردے کا ہونا، اور پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو پھر یہ اسٹیج آتی ہے جب تجلیات افعالیہ کا سبق ملتا ہے تو یہ کیفیت بندے پہ گزرتی ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہونا اسے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اس وقت کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نواز تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پریشان آئے گھر میں تو بی بی خدیجہ نے کیا کہا؟ جو 5 باتیں تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ آپ تو مہمان نواز ہیں۔ تو مہمان نوازی تو
بہت بڑی نعمت ہے۔ مہمان کا رزق پہلے بھیجا جاتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے۔ مہمان اپنے مقدر کا کھاتا ہے۔ ابھی گلگت کے سفر پہ جانا ہوا، داؤد ڈار صاحب ساتھ تھے، وہ ذرا مذاق بھی بہت کرتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں، تو انہوں نے اجراء مذاق ایک بڑی عجیب بات کہی۔ وہاں ایک جگہ ہم گئے پٹن میں، حافظ محمد صاحب سے، انہوں نے جناب بڑا اچھا اکرام کیا ہوا تھا، خوب ماشاءاللہ ڈشز تھیں، اور جب کھانا کھا لیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لاہور سے اتنی دور گھنٹوں کا 10-15 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچے، کھانا ہم نے کھایا، ہم نے اپنے مقدر کا کھایا، ان کا نہیں کھایا۔ ان کو چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں کہ اتنی دور سے کھانے آ گئے، نہیں تو لاہور پہنچانا پڑتا تھا، تو ہمارے مقدر کا۔ یہ خیر ایک ان کا ایک مزاحیہ سی بات تھی، لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہے، بس انشاءاللہ چند منٹوں میں پورا کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک گھر میں میاں بیوی تھے، کہیں پہ ایک میاں بیوی تھے، آپس کے اندر نہ کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کوئی رنجش ہو گئی۔ ابھی ایک گھر میں اس طرح گرما گرمی کا ماحول تھا، ادھر سے مہمان آ گیا، انہوں نے ریسیو کیا اور مردوں کے جگہ پہ مہمان کو بٹھایا اور کہا بیٹھے میں آتا ہوں، یا کہ اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھئی دیکھو بھئی میری تمہاری جو باتیں تھیں وہ ہوتی رہیں گی، ابھی مہمان آ گیا، کوئی کھانا کھلاؤ، کچھ کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی کہ نہ تیرے لیے کچھ ہے نہ تیرے مہمان کے لیے کچھ ہے۔ اب بیوی کا موڈ خراب تھا، اب یہ پریشان، مہمان بھی آ گیا، کیا کریں؟ تو مہمان کے پاس گیا کہ جی آپ بیٹھیں تو میں آتا ہوں۔ پھر یہ برابر میں پڑوسی کے پاس چلا گیا، اچھا تعلق تھا ان سے، وہاں جا کے دروازہ نوک کیا، ہاں جی کہ بھئی ذرا بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس کے میں تو اس کی نیت خراب تھی، موڈ خراب تھا، پردے رکھنے پڑتے ہیں کہ جی ذرا بیوی کی طبیعت خراب ہے، مہمان آ گیا تو کوئی روٹی ہے تو دے دیں۔ اچھا ابھی دیتے ہیں، اب تھوڑی دیر بعد آئے، ہم کھانا پکاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ مطمئن ہو گیا کہ چلو گھر میں مہمان ہے، اس کو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ تو یہ پھر جب واپس گھر آیا، مہمان کے پاس بیٹھا، پھر اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کہا یہ شیرنی رو رہی ہے تو رونے والی نہیں تھی۔ تو بولے بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، میں جو ہے نا بس غلطی ہو گئی۔ تو اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ آج کیا لہجہ ہو گیا کہ معافیاں مانگ رہی ہے بیوی اور معافیاں مانگے، یہ آج کیا ہوا؟ تو رونے والی بھی نہیں تھی اور معافی مانگنے والی بھی نہیں تھی۔ بھئی مسئلہ کیا ہے، ہو کیا گیا آپ کو؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو منع کر دیا تھا نہ تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے، پھر آپ چلے گئے، آپ کدھر گئے تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تو تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ بھئی میری تو لڑائی تم سے تھی، مہمان سے کیا تھی، اس کا کیا قصور؟ میں کہا چلو جاتی ہوں، آٹا نکالتی ہوں، کچھ روٹی شوٹی بناتی ہوں۔ تو میں گئی تو میں نے دیکھا کوئی نورانی چہرے والا ہمارے آٹے کے توڑے میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں پہلے تو ڈری، پھر پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا تمہارے گھر مہمان آیا تھا، اس کا رزق اس بوری میں تھا، اب کھانا برابر میں بن رہا اس کا، تو میں ادھر سے ادھر پہنچا رہا ہوں۔ تو مہمان ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اللہ رزق پہلے دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایسا بھی ہے کہ وہ مہمان کے لیے جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا اس کے قریب کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں، جیسے کوئی ٹافیاں ہو گئیں، کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو گئے، ایسی چیزیں جو خراب نہیں ہوتی، وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ایسی چیزیں مستقل تیار رکھتے ہیں، اور اوپر ہلکا سا کپڑا سا ڈالا ہوتا ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی مہمان آئے فوری طور پر مہمان نوازی شروع ہو جائے۔ تو ان کا گویا دسترخوان لگا رہتا ہے، وہ چیزیں اس کے اوپر سجی رہتی ہیں جو کور رہتی ہیں، اور اس دسترخوان پر گویا اس گھر پر ہر وقت رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے۔ اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیز جیسے چنے ہیں بھنے ہوئے یا اور کس طرح کی چیز سرونگ کی وہ رکھی ہوتی ہیں کہ مہمان آئے
اور فوری طور پر سرونگ ہو جائے۔ تو نیت ان کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ بھئی جتنی دیر یہ لگا رہے گا، وہ تو 24 گھنٹے ہی لگا رہتا ہے، سارا ہفتہ اور سارا سال لگا رہتا ہے۔ مہمان نے تو اپنے ہی وقت پر آنا اور اپنا ہی کھانا ہے، لیکن ان کے گھر میں رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ دو واقعات سن لیجئے، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں۔ لطیفے تو آج آپ نے کئی سن لیے، ایک دو لطیفے اور بھی یاد آئے تھے، لیکن وہ ٹائم جو ہے نا وہ پورا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مہمان نوازی سب بڑے شوق سے کرتے تھے۔ آپ کے پاس مہمان روز آتے، کبھی 2، کبھی 5، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی 20 آتے۔ آپ صحابہ سے پوچھتے بھی کون اور کتنے کو لے جائے گا؟ کوئی 1 لے جاتا، کوئی 2 لے جاتا، کوئی زیادہ، جس کے گھر میں جتنا ہوتا اس حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس مہمان تھے ایک مرتبہ، تو اپنے فرمایا بھی کون کون لے جائے گا؟ تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا 1 کو میں لے جاؤں گا۔ اب وہ مہمان کو لیا، اپنے گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا نہیں، اتنا ہی ہے کہ 1 ہی آدمی کھا سکتا ہے، اگر بچے کھا لیں تو پھر ہمیں نہیں ملنا، اور ہم میں بھی 1 ہی کھا سکتا ہے، اور مہمان کو کھلا دیں تو پھر کسی کو بھی نہیں ملنا۔ تو انہوں نے کہا بھی دیکھو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل کی بیویاں تھوڑی تھیں کہ پہلے اجازت لینی پڑے، ہاں بھئی لے آؤں مہمان، اور اس کے بعد پھر اور معاملات۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہے بچوں کو تو میں بھی کسی بہانے سے سلا دیتی ہوں، تو بچوں کا تو معاملہ ایسے ہو جائے گا سائڈ پہ، باقی رہ گئے آپ اور میں، تو میں آج فاقہ کروں گی، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ اب رہ گئے آپ گھر میں، اور ایک رہ گیا مہمان، تو ویسا کریں دسترخوان لگائیں، کھانا رکھتے ہیں، دسترخوان کے اوپر کھانا رکھیں، اور جیسے ہی کھانا رکھا جائے فوراً چراغ ٹھیک کرنے کے ارادے سے اٹھیں اور چراغ کو گل کر دیں، اندھیرا ہو گیا۔ اور اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے آپ مہمان کے ساتھ کھانا اس طریقے سے کھائیں کہ بوٹی وہی اٹھائے، روٹی وہی اٹھائے، آپ ایکشن کرتے رہیں کہ جیسے آپ بھی کھا رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے نظر بھی کچھ نہیں آئے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہی سمجھے گا کہ میں میزبان کے ساتھ مل کے کھا رہا ہوں، وہ بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، اور اس طریقے سے وہ کھانا کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اور نبی علیہ السلام کے مہمان کا اکرام ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے آپس میں جب یہ پلاننگ کر لی اور اسی کے مطابق عمل کیا، دسترخوان لگایا، کھانا رکھنے لگے، ادھر سے چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا ہو گیا، اور وہ مہمان کھاتا رہا، اور یہ ہاتھ جو ہے قریب آگے پیچھے کرتے رہے، اٹھاتے کچھ نہ تھے۔ جب یہ عمل کیا، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، فرشتے کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دلوا دی۔ نبی علیہ السلام نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کی آیت اتار دی۔ ایسے بھی میزبان تھے جو دنیا میں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کی جنت میں اچھی مہمان نوازی کرے۔ جنت تو ایک مہمان خانہ ہے، یہاں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، یہ جنت کے مہمان خانے میں نہ مہمان نوازی کی آپ سمجھیں کہ تیاری ہو رہی ہے۔ اور آخری واقعہ عرض کر کے بس بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس طرح مہمان کثرت سے آتے، تو ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ پورے میرے 3000 کا جو قبیلہ ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں، میرے پلے کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی، تو کسی ایک صحابی نے کہا میں اپنی پگڑی ان کو دیتا ہوں، ایک نے کہا میں اپنی سواری ان کو دیتا ہوں، ایک نے کوئی اور چیز دی۔ تو پھر پوچھا بھی ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ سلمان فارسی، جن کا خود اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اصحاب صفہ میں رہتے تھے، تو میں کھلاؤں گا، یہ میرا مہمان ہے۔ اب اس کو لیا، اب 1 گھر گئے، 2 گھر گئے، 3 گھر گئے، جس گھر میں جاتے انہوں نے کہا بھئی کھانا نہیں ہے، یا تو گھر میں شروع سے ہی فاقہ ہے، سارے بھوکے ہیں، یا جتنا تھا ہم کھا چکے ہیں، یا اتنے ہم نے مہمان لیے تھے اپنے ذمے، اب پیچھے کچھ نہیں۔ اب پیچھے ان کے پاس مہمان تھا جس کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، کھانا کھلانا ہے، نبی علیہ السلام کا مہمان تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی کہیں سے کچھ نہیں ملا، جتنے بھی گھر انہوں نے تلاش کرنے تھے کر لیے،
ان کا پھر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتا ہوں، وہاں سے تو کچھ مل ہی جائے گا۔ اب یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا سلمان۔ خیر سے آنا ہوا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اور میں نے اس کی مہمان نوازی قبول کی ہے، تو ابھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کئی گھروں میں گیا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، ورنہ آپ کو تکلیف نہ دیتا اس وقت، تو اگر کچھ 2 روٹیاں کچھ کھانے کو ہے تو رسول اللہ کے مہمان کے لیے کچھ دے دیجئے۔ اندر سے خاتون جنت کا جواب آیا کہ 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، علی بھی فاقے سے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، حسن حسین بھی فاقے سے، پورا گھر فاقے سے۔ پھر آگے سے آواز آئی کہ سلمان، ہمارے گھر سے کوئی سائل واپس نہیں جاتا، یہ میری چادر پکڑو اور شمعون یہودی کو جا کے دے دینا، اس سے کہنا فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر ہے، اور اس چادر کو رکھ لو، تھوڑے سے گیہوں وغیرہ گندم وغیرہ کچھ دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو چادر پکڑی اور شمعون کے پاس چلے گئے۔ اس کا دروازہ، رات ہو چکی تھی، نوک کیا، وہ باہر آیا، کون ہو، کیا کام ہے؟ حضرت سلمان نے بات بتائی کہ بھئی ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، یہ فاطمہ بنت محمد کی خاتون جنت کی چادر ہے، یہ رکھ لو اور چند دانے، چند مٹھیاں گیہوں کی دے دو۔ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور دوسرے کے مہمان کے اکرام کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بھیج رہے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے چادر بھی واپس کر دی اور گندم یا جو بھی تھا، گیہوں اناج بھی کچھ دیا، کہا یہ بھی لے جاؤ اور چادر بھی میں واپس کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چیزیں لے کر آئے، دروازہ نوک کیا، بی بی فاطمہ کو ساری بات بتائی کہ یہ اس نے اناج بھی دیا اور یہ چادر بھی واپس دے دی، اور کہا کہ اب آپ کچھ بنا کے مجھے دے دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پہلے تو اس کو چکی میں پیسا، پھر گوندا، پھر روٹیاں پکائیں، اور جتنی روٹیاں بنی ساری کی ساری جا کے حضرت سلمان کو دے دیں۔ حضرت سلمان نے کہا بھی کہ روٹیاں زیادہ ہیں، مہمان کی اپنی ضرورت سے، وہ ایک آدمی ہے تو آپ اس میں سے 1-2 روٹیاں رکھ لیں اپنے لیے یا بچوں کے لیے روٹی رکھ لیں۔ فاطمہ نے فرمایا کہ جو چیز میں دے چکی اللہ کے راستے میں وہ دے چکی، ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، اہل بیت دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ تو انہوں نے ساری روٹیاں ان کو دے دیں۔ حضرت سلمان نے مہمان کو بھی کھلایا اور نبی علیہ السلام کو جا کے اطلاع بھی کی اور سارے واقعے کی تفصیل بتائی۔ نبی علیہ السلام نے واقعہ سنا، آئے اپنی بیٹی کے پاس، کہ سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا فاطمہ میں تم سے راضی ہوں۔ تو مہمان کا اکرام کرنا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اخلاق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہے بیت کی نیت بھی ساتھ ساتھ کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمیں مکارم اخلاق پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔